آج کل اسموگ کا راج ہے پاکستان میں۔ اسموگ کی وجہ سے صحت کے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اسموگ ایک فضائی آلودگی کی شکل ہے جس کی وجہ سے ہمیں دھندلا دھندلا نظر آتا ہے، ہمیں سامنے والی چیز صاف اور واضح نظر نہیں آتی، حد نگاہ کم ہو جاتی ہے۔ تو ہم اسموگ کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں اپنے چینل دارالعلم کی طرف سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسموگ۔ اسموگ کی اصطلاح 19ویں صدی کی ابتدا میں استعمال ہوئی جب دھند اور دھوئیں کی آمیزش سامنے آنا شروع ہوئی۔ تو دھند اور دھوئیں کی آمیزش کو بیان کرنے کے لیے اسموگ کی اصطلاح استعمال ہونا شروع ہوئی۔ دھواں عام طور پر کوئلے کے جلنے سے پیدا ہوتا ہے، چیزوں کو جلانے سے پیدا ہوتا ہے اور ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی فیکٹریاں ایسی ہیں جو کہ دھوئیں کا سبب بنتی ہیں۔ عالمی سطح پر لاہور وہ بار اسموگ کے حوالے سے پہلے نمبر پر آ چکا ہے کہ یہاں پر ایئر کوالٹی خطرناک حد تک ہے، جس میں سانس لینا بہت دشوار ہے اور سانس لینا صحت کے بہت سے مسائل کھڑے کر سکتا ہے۔ اسی لیے لاہور میں تعلیمی ادارے ہفتہ اتوار اور پیر 3 دن بند رکھنے کا گورنمنٹ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا کہ 27 نومبر سے لے کر 15 جنوری تک 4 دن اسکول اور کالجز وغیرہ کھلیں گے اور باقی دن یعنی ہفتہ اتوار اور پیر اداروں میں چھٹی ہوگی۔ یونیورسٹی آف شکاگو میں ہوائی آلودگی یعنی اسموگ کے حوالے سے ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق پاکستانیوں کی اوسط عمر میں 9 ماہ کی کمی ہو رہی ہے، صرف اسموگ کی وجہ سے اور فضائی آلودگی کی وجہ سے۔ اسموگ سے نزلہ، زکام، سانس لینے میں تکلیف اور آنکھوں میں جلن جیسی تکلیفیں سامنے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسموگ سے گلے کا کینسر اور پھیپھڑوں کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جو ہوا ہم سانس کے ذریعے اندر لے کر جاتے ہیں وہ اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ وہ ہمیں اندرونی طور پر بیمار کر سکتی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق بچے اور بوڑھے اسموگ سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اس لیے جب اسموگ بہت زیادہ بڑھ جائے، فضائی آلودگی بہت زیادہ بڑھ جائے تو بچوں اور بوڑھوں کو زیادہ ٹائم گھر پر ہی گزارنا چاہیے، انہیں گھر سے کم باہر جانا چاہیے۔ اسموگ ہوا میں موجود مٹی کے ذرات اور زہریلی اور مضر گیسوں سے مل کر بنتی ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اسموگ ایک قسم کی فضائی آلودگی ہے جسے فوٹو کیمیکل اسموگ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب نائٹروجن آکسائڈ کے زہریلے ذرات سورج کی روشنی کے ساتھ مل کر رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے کچھ رہنما اصول مرتب کیے ہیں جس کے لحاظ سے کسی بھی شہر یا علاقے میں موجود PM 2.5 ذرات کی تعداد 25 مائکرو گرام فی کیوبک میٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس فضا میں موجود زہریلی گیسوں، کیمیائی اجزاء، کیمیائی ذرات، مٹی کے ذرات کو ناپنے کا ایک معیار ہے کہ فضا میں ان کی تعداد کس حد تک موجود ہے۔ اس کی مقدار کو کیسے ناپا جا سکتا ہے؟ تو وہ ہے ایئر کوالٹی انڈیکس کا پیمانہ۔ اسے پارٹیکولیٹ میٹر کہا جاتا ہے یعنی PM۔ ان ذرات کو ان کے حجم کی بنا پر 2 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی PM 2.5 اور PM 10۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے معیار کا تعین فضا میں موجود PM 2.5 کے تناسب کو جانچ کر کیا جاتا ہے۔ ایک خاص حد سے تجاوز کرنے پر یہ گیسیں فضا کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ پاکستان میں ایئر کوالٹی انڈیکس پر 2006 میں کام شروع ہوا جب پنجاب پر اسموگ چھا گئی تھی، جب لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ کا از خود نوٹس لیتے ہوئے ادارہ ماحولیاتی تحفظ کو اس کے تدارک کے لیے جامع حکمت عملی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ پاکستان کے ادارہ برائے ماحولیاتی تحفظ کے مطابق ایئر کوالٹی انڈیکس میں 2.5 PM کی تعداد 24 گھنٹوں کے دوران زیادہ سے زیادہ 35 مائکرو گرام فی مکعب میٹر ہونی چاہیے، لیکن حالیہ خبروں کے مطابق لاہور میں یہ سطح 300 سے تجاوز کر کے 500 تک کے درمیان رہ چکی ہے، جو کہ خطرناک ترین صورتحال ہے۔
स्मोक की सबसे बड़ी वजह धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, फसलों की बाकियात को जलाना और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है। पुलिस और ज़िलाई इंतज़ामिया फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक का बाइस बनने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से लाहौर के मेयो हॉस्पिटल में स्मोक काउंटर भी कायम किया गया है, जहाँ पर स्मोक से मुतासरा अफराद जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। हाल ही में स्मोग और धुंध की वजह से, सर्दी की वजह से मौसम सरमा की छुट्टियों का भी ऐलान हुआ है कि 23 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे और इस दौरान वालिदैन को बच्चों की वैक्सीनेशन का टास्क दिया गया है कि इस दौरान वालिदैन ये काम पूरा करें, बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाएं। 2018 में साबका हुकूमत स्मोक के हवाले से पॉलिसीज़ बनाकर गई थी, लेकिन उन पर अमल आज तक नहीं हो सका, जो कि एक अफसोसनाक बात है। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में फ़िज़ाई आलूदगी का 43% हिस्सा ट्रांसपोर्ट की तरफ से आता है, यानी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ 43% फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक का बाइस बनती हैं, जबकि 30% हिस्सा इंडस्ट्रियल एरिया का है। वहाँ से फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं फ़िज़ा को आलूदा कर रहा है, उसमें जहरीली गैसों का बाइस बन रहा है। स्मोक के तदारुक के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमने जिस फ़िज़ा में सांस लेना है वो कम अज़ कम इतनी साफ़ होनी चाहिए कि वो हमें अंदरूनी तौर पर बीमार ना कर सके। ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए जो धुआं छोड़ती हैं या जहरीली गैसों का मौजब बनती हैं। और इसी तरह इंडस्ट्रियल हवाले से ऐसे लोगों को जो ज़िम्मेदार हैं अपना किरदार बखूबी अदा करना चाहिए कि वो स्मोक के तदारुक के लिए अपना हिस्सा इस काम में कैसे डाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए